غزوہ تبوک کا موقع آیا، قحط سالی ہے، جنگ تیار ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی جہاد کے راستے میں چندہ دینا چاہتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لانا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، مدینے کی عورتوں نے ایسی قربانی پیش کی کہ وہ اپنے زیورات، حتیٰ کی کان کے زیور، ہاتھ کے زیور، پاؤں کے زیور لا کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک چٹائی بچھی تھی وہاں لا کے رکھنے لگی۔ قحط سالی ہے، غربت ہے، لیکن مصطفیٰ کا اعلان سن کر کے سب دوڑ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال تھا، میرے ذہن میں آج خیال پیدا ہوا کہ آج اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا کہ کوئی بھی میرے ساتھ مقابلہ نہ کر پائے گا۔ اچھا وہ دیکھو، صحابہ تھے جو نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، اور ہم آج ہیں نبی کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے، گناہوں میں مقابلہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے گھر میں 1000 کا پٹاخہ پھوٹا ہے شادی میں، تو ہمیں 5000 کا پٹاخہ پھوڑنا ہے۔ بولو یہ مقابلہ ہو رہا ہمارا؟ ہاں، اگر اس نے ایک مگنی میں اگر 5 تولہ سونا چڑھایا ہے تو میں تو 11 تولہ سونا چڑھاؤں گا۔ یہ مقابلے ہوتے ہیں، دینی کام میں نہیں۔ دینی کام میں تو بہانے کرتا ہے۔ اگر علامہ مولانا غیور صاحب نے کسی سے کہا گیا میرے بھائی مسجد کے لیے چندہ دے دو، تو جسے نہیں دینا ہوگا نا کہے گا فلاں نے دے دیا، پہلے اس سے لے پھر مجھ سے کہنا۔ یہ ہمارا مزاج۔ لیکن وہ دور تھا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج سب سے زیادہ دوں گا۔ گھر گئے، گھر کا جتنا مال تھا سب اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بچوں کے لیے رکھا، ایک حصہ اٹھا کر کے آقائی کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا نے دیکھا، ارشاد فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال بچوں کے لیے چھوڑا ہوں، آدھا راہ خدا میں۔ فرماتے ہیں ابھی میں یہ گفتگو کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے، گھر کا سارا ساز و سامان، حتیٰ کی برتن، لباس، کپڑے، بستر سب اٹھا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جملہ سنو۔ عمر آئے تو فرمایا کیا لائے ہو؟ لیکن جب ابو بکر آئے تو فرماتے ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ان سے کہا جانا لائے کیا ہو؟ ان سے کہا کہ چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ آقائی کائنات نے جب یہ جملہ کہا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بھر، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آقا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اگر کوئی بندہ ابو بکر سے سبقت کرنا چاہے تو نہیں کر پائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے آپ حضرات کہ ماشاءاللہ ان کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھو جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، فاروق اعظم کی محبت ہوگی، عثمان ذو النورین کی محبت ہوگی، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں صحابہ سے محبت ہوگی اسی سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی مہربانی ہوگی، اسی میں کرم ہوگا۔ وہ صدیق اکبر، اب آخری بات سنا دوں، انتقال کا وقت آیا، ساتھیوں کو بلایا، ارشاد فرمایا میرا انتقال ہونے والا ہے، میری خواہش ہے، ایک تمنا ہے، نماز جنازہ جب تیار ہو جائے، تجہیز و تکفین کے بعد میری جسد اطہر کو سب سے پہلے
حضور کے روضے پہ لے کے جانا، کہہ دو یار سبحان اللہ، روضے رسول پہ لے کے جانا اور کہنا کہ یا رسول اللہ یار غار یار مزار ہونا چاہتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ روضہ رسول کے دروازہ بند تھا، زنجیر لگی ہوئی تھی، تالا لگا ہوا تھا۔ جنازے کو جیسے ہی دروازے پر رکھا گیا، اندر سے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، دروازہ کھل گیا، تالے ٹوٹ گئے، قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فانہ مشتاق، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دیا جائے۔ اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں، غار کے موقع پر صدیق اکبر پہلے گئے، توجہ چاہوں گا، صدیق اکبر پہلے گئے اور پھر محبوب کو بلایا، لیکن مزار میں مصطفیٰ پہلے گئے، فرمایا ابو بکر تو پہلے جا کر کے تو نے مجھے بلایا تھا، اب میں پہلے جا کر کے تجھے بلا رہا ہوں۔ اور اندازہ لگائیے کیا شان ہے صدیق اکبر کی، وہ گنبد خضرا جس کی شان یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو چہرے روضہ رسول پر حاضری کے لیے آتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے گا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی۔ خدا کی قسم اگر کبھی جعلی دیکھنے کا موقع مل جائے تو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اگر روضہ رسول دیکھنے کا موقع مل جائے تو ہماری قسمتوں کی معراج ہو جائے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس زیارت کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کاش ایک موقع مل جائے، گنبد خضرا دیکھنے کا موقع مل جائے، کاش ایسے اسباب بن جائے، روضہ رسول تک پہنچ جائے، ہماری معراج ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ روضہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، جہاں تو صدیق اکبر روضہ رسول کے اندر تشریف فرما ہے، گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہے۔ ان کی شان کیا ہوگی۔ آج لوگ صحابہ پر جملے کستے ہیں، صحابہ کی برائیاں کرتے ہیں، صحابہ پر عیب جوئی کرتے ہیں، صحابہ کی شان تم پوچھتے ہو۔ کسی نے عالم تصور میں پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے، اور خدا کی قسم تم مصطفیٰ کے چہرے کے دیکھنے والوں کی شان پوچھتے ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو۔ خدا کی قسم جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا وہ جنتی ہے، جنتی۔ اور چہرہ تو چہرہ، میرے نبی کی شان یہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا روضہ دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جب روضہ دیکھنے والا جنتی ہو جاتا ہے تو چہرہ دیکھنے والا جنتی کیوں نہیں ہوگا۔ چہرہ مصطفیٰ، اللہ اکبر، خدا کی قسم میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو جس چیز سے نسبت ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی۔ آسمانی کتابیں کتنی مشہور ہیں؟ ارے سب بولے 4۔ کتنی؟ 4۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ افضل کتاب کون سی ہے؟ کیوں؟ توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام،
توریت بھی اللہ کا کلام. آپ نے کہا قرآن افضل، وہ بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے. تو کلام ہونے میں تو سب برابر، تو افضل کیوں؟ جواب ملا یہ تو ہے رب کا کلام. توریت بھی ہے رب کا کلام، انجیل بھی ہے رب کا کلام، زبور بھی ہے رب کا کلام، قرآن بھی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے اترا کس پر ہے. جب اترنے والے کی نسبت لگ گئی تو ہی قرآن ساری کتابوں میں افضل ہو گیا. یہ نسبتیں جو ممتاز کرتی ہیں لوگوں کو. اور صدیق اکبر کی نسبت اللہ اکبر. اندازہ لگائیں، جی چاہتا ہے بولتے رہو خدا کی قسم، لیکن ان کی صفات کا بیان کر پانا ہم جیسے کم علموں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں جن کا داماد امام الانبیاء، جن کی داماد امام الانبیاء ہوں. ان کی قسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور خدا کی قسم وہ صدیق اکبر آقائی کائنات کے روضے کے اندر، عمر بھی روضے کے اندر. جبھی تو کسی نے کہا تھا کہ آج بھی ہیں گنبدے خضرا میں صدیق و عمر، آج بھی ہے گنبدے خضرا میں صدیق و عمر. مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. پروردگار ہم سے بولنے میں عمدن سہون لفظن مانن اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں بھرے مجمع میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پورا مجمع مل کر کے کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.